ایران معاہدے پر ڈونلڈ ٹرمپ کا حتمی فیصلہ مؤخر۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق صدر ٹرمپ ایران سے جنگ بندی میں توسیع کے معاہدے پر فیصلہ نہ کر سکے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا آپ حکومت پر ایران کی ناکہ بندی ختم کرنے کا اعلان۔ کہا ہماری تاریخی بحری ناکہ بندی ختم، پھنسے ہوئے جہاز گھروں کو روانہ ہو جائیں۔ ایران آپ حکومت سے تمام بقیہ بارودی سرنگیں فوری خود تباہ کرے۔ آبی گزرگاہ کو تجارتی آمد و رفت کے لیے فوری کھولا جائے۔ کوئی ٹول ٹیکس نہیں ہوگا۔ ایران کو تسلیم کرنا ہوگا کہ وہ کبھی چوری ہتھیار ایٹم بم نہیں بنائے گا۔ زیر زمین دبی ایرانی نیوکلیئر ڈسٹ کو امریکہ اور چین مل کر نکالیں گے اور تباہ کریں گے۔ ڈسٹ نکالنے کا آپریشن ایران اور عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے اشتراک سے ہوگا۔ اگلے حکم نامے تک ایران کے ساتھ رقم کا تبادلہ نہیں کیا جائے گا۔ ایرانی حکام نے ٹرمپ کی پوسٹ کو سچ اور جھوٹ کا مرکب قرار دے دیا۔ ایرانی میڈیا نے ذرائع ایرانی حکام کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ جوہری معاملے پر اگلے دور کے مذاکرات صرف ہماری ریڈ لائنز کے تحت ہوں گے۔ کسی بھی حتمی معاہدے کی بنیاد ایران کے اصولوں اور قومی مفادات پر رکھی جائے گی۔ معاہدے میں ہمارے منجمد اثاثے میں سے $12 ارب جاری کرنے کی شرط رکھی گئی ہے۔ تمام معاشی پابندیوں کے خاتمے تک امریکہ سے کوئی جوہری مذاکرات نہیں ہوں گے۔ امریکہ پہلے ہمارے $12 ارب کے منجمد اثاثے ریلیز کرے، پھر بات ہوگی۔ معاہدے میں ایٹمی ذخائر کی تباہی کا کوئی کلوز شامل نہیں۔ اگر مستقبل میں کسی قسم کے وعدوں خلافی ہوئی تو ایران فوری رد عمل دے گا۔ امریکہ کے ساتھ تاحال کوئی معاہدہ طے نہیں پایا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا رد عمل۔ کہا اپنا حکومت کا انتظام ایران اور عمان کے درمیان طے ہونا چاہیے۔ امریکہ کو لبنان پر اسرائیلی حملوں میں شریک جرم قرار دے دیا۔ اسماعیل بقائی کی جنوبی بیروت سمیت لبنان پر اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ کہا امریکہ اسرائیل کی تمام کارروائیوں میں شریک ہے۔ حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے امریکہ اپنے مطالبات کو کم کرے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا دو ٹوک پیغام۔ عباس اراغچی کا عمانی ہم منصب سے ٹیلیفونک رابطہ۔ اپنے حکومت کے مستقبل اور اس کے انتظامی معاملات پر گفتگو۔ عباس اراغچی کہتے ہیں کہ تہران اپنی خود مختار ذمہ داریوں کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا حکومت سے متعلق فیصلے کرے گا۔ ایران خطے کے تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ مشاورت کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ایران کسی بھی خطرے کے مقابلے میں عمان کے ساتھ کھڑا ہے۔ امریکہ اب امیر ممالک کے دفاعی اخراجات کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ کا کہنا ہے کہ چین سمیت کوئی ملک خطے پر بالادستی قائم نہیں کر سکتا۔ چین کو خطے میں امریکہ کی پوزیشن کا احترام کرنا ہوگا۔ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ ایران کے ساتھ کوئی بھی معاہدہ ایک اچھا معاہدہ ہوگا۔ بحر الکاہل میں کسی بھی بالادستی سے طاقت کا توازن بڑھ جائے گا۔ قازقستان ایران کا افزودہ یورینیم رکھنے کے لیے تیار ہے۔ اقوام متحدہ کے جوہری نگران ادارے کے سربراہ کا کہنا ہے کہ قازقستان کے صدر نے آستانہ میں یہ پیشکش کی۔ ہمارے پاس ایسی جگہ ہے جہاں ایرانی یورینیم کو رکھا جا سکتا ہے۔ یہ انتظام ایسا ہے جیسے ایران امریکہ دونوں قبول کر لیں۔ روس نے کبھی یورپی ممالک کو دھمکی نہیں دی۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن کی قازقستان کے دارالحکومت آستانہ میں پریس کانفرنس۔ کہا یورپی حکومتیں روس کے ساتھ محاذ آرائی جاری رکھنا چاہتی ہیں۔ یورپی ممالک دفاعی اخراجات کے جواز کے لیے اپنے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ روس کے پاس حملے کی کسی بھی کوشش کا جواب دینے کے لیے تمام ضروری وسائل موجود ہیں۔ روس کے لیے خطرہ بننے والا کوئی بھی مقام ماسکو کے نزدیک جائز ہدف تصور کیا جائے گا۔ فلسطین کو تسلیم کرنے تک ابراہیمی معاہدے پر کوئی لچک نہیں دکھائیں گے۔ فلسطین پر پاکستان اپنے اصولی موقف پر قائم ہے۔ ابراہیمی معاہدے پر بہت سی افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ اسحاق ڈار کی واشنگٹن میں پریس کانفرنس۔ کہا امریکہ ایران پہلی جنگ بندی پاکستان کی کوششوں سے ممکن ہوئی۔ اس بار پھر دونوں میں جنگ بندی پاکستان کی کاوشوں سے ہوئی۔ 47 سال بعد ایران امریکہ مذاکرات کرائے۔ پاکستان امن کا معمار ملک ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی قیادت نے ملک کو نئی شناخت دی۔ معرکہ حق میں پاکستان کو عظیم فتح ملی۔ وزیر اعظم کے دورہ چین کے دوران اب بھی تاریخی معاہدے ہوئے۔ کشمیری عوام کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق ملنا چاہیے۔
لاہور میں بادل برس پڑے، مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش اور یالہ باری، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ مسلم ٹائم، سمن آباد، گری شاہو اور بس پورہ جوہر ٹاؤن سمیت دیگر علاقوں میں تیز بارش۔ سب سے زیادہ بارش لسٹر ٹاؤن میں 30 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ موسلادھار بارش کے باعث لیسکو کے متعدد فیڈر سٹرپ کر گئے۔ متعدد علاقے بجلی سے محروم، گجرانوالہ، نارنگ منڈی اور دیگر شہروں میں بھی بادلوں نے خوب رنگ جمائے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری رہے گا۔ حکومت کا عوام کو ریلیف، پیٹرول اور ڈیزل 22 روپے فی لیٹر سستا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 381 روپے 78 پیسے، ڈیزل 380 روپے 78 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ مٹی کا تیل 41 روپے 44 پیسے فی لیٹر سستا، مٹی کے تیل کی نئی قیمت 272 روپے فی لیٹر ہو گئی۔ حکومت نے ڈیزل پر لیوی 10 روپے 93 پیسے فی لیٹر بڑھا دی۔ پیٹرول پر لیوی کی شرح میں 10 روپے 83 پیسے فی لیٹر کمی۔ پیٹرول پر لیوی 91 روپے 34 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی۔ شہریوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا ناکافی قرار دے دیا۔ سندھ پولیس کے شہداء ہمارا فخر ہیں۔ جرائم پیشہ عناصر سے نمٹنے کے لیے سندھ پولیس اداروں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا اسلام آباد میں نیشنل پولیس اکیڈمی میں تقریب سے خطاب۔ کہا، نیشنل پولیس اکیڈمی کا افسران کی پیشہ ورانہ تربیت میں اہم کردار ہے۔ ڈی ایس پیز نے میدان عمل میں عوام کی صحیح معنوں میں خدمت کرنی ہے۔ تربیت مکمل کرنے والے ڈی ایس پیز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے پولیس پر عوام کے اعتماد کو مضبوط بنانا ہے۔